السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے کہ امت محمدیہ پر 5 خصوصی انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو دیے ہیں جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دیے گئے تھے۔ یہ جو انعامات ہیں یہ امت محمدیہ کے ساتھ خاص ہیں، کیونکہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو رمضان المبارک میں 5 ایسی امتیازی خصوصی انعامات دیے گئے ہیں جو کسی اور امت کو نہیں عطا کیے گئے ہیں۔ وہ سن لیجئے گا، مختصر سے ہیں، اور اپنے اوپر فخر کیجئے گا، اپنے اوپر گرو کیجئے گا کہ ہم امت محمدیہ کے اندر پیدا ہوئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عظیم احسان ہمارے اوپر ہے اور ہمیں اس پہ فخر کرنا چاہیے۔ نمبر 1، روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسند ہے۔ روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے، خاص کر کے ظہر کی نماز کے بعد سے وہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے اور عصر تک وہ چلتی ہے، جس سے منہ میں تار بن جاتے ہیں تھوک کے، اور اس سے بو سی ایک محسوس ہوتی ہے، اور کبھی کبھی جب تھوکو تو ایسا لگتا ہے جیسے بتاشا، بالکل بتاشے جیسے شکل کا تھوک آنے لگتا ہے ظہر کے بعد، عصر کے بعد۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزے دار کی منہ کی بو عطر سے زیادہ، مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2، یہ دیکھیے گا، روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں افطار کے وقت تک استغفار کرتی رہتی ہیں۔ روزہ آپ رکھ رہے ہیں، ثواب آپ کو مل رہا ہے اور انعامات آپ کو مل رہے ہیں اور درجات آپ کے بڑھ رہے ہیں، جنت آپ کی پکی ہو رہی ہے، اور آپ کے لیے دعا جو کر رہی ہیں وہ سمندر کی مچھلیاں کر رہی ہیں، الحمدللہ۔ دیکھیے، اور آپ انہی مچھلیوں سے افطار کر لیتے ہیں۔ یہ ایک تفریح بات تھی، سمندر کی مچھلیاں روزے دار کے لیے استغفار کی دعا کرتی رہتی ہے۔ نمبر 3، ہر روز پورے مہینے اللہ تبارک و تعالی جنت کو آراستہ کرتا ہے، سجاتا ہے، جنت کو سجاتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ ان قریب میرے نیک بندے دنیا کی مشقت اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں گے۔ یہ دیکھیے کس قدر کا شوق ہے کہ آپ کو جس جنت ملنے والی ہے، جو جنت آپ کو ملنے والی ہے، اللہ تبارک و تعالی رمضان کے پورے مہینے اس کو سجا کر کے کہتا ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر ان قریب تیری طرف آنے والے ہیں۔ نمبر 4، سرکش شیاطین رمضان میں قید کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی اسی امت کے ساتھ خاص ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ رمضان کے علاوہ میں جو گناہ ہوتے ہیں، رمضان تک ان گناہ تک پہنچنے میں تھوڑی مشقتیں ہوتی ہیں اور بندہ اکثر پہنچ نہیں پاتا ہے۔ اب جو گناہیں ہوتے رہتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں تو وہ ہمارے اپنے نفس کی وجہ سے ہے، ہمارا نفس خود اتنا خبیث ہو گیا ہے کہ وہ کسی شیطان سے کم تھوڑی پڑتا ہے، وہ شیطان کا چاچا سمجھ لو اس کو تم۔ ہمارا نفس اس قدر خطرناک ہو چکا ہے کہ وہ خود ایک شیطان کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ روزے رکھ کر اسی کو کنٹرول میں لانا ہے، کیونکہ روزہ تقوی کا ایک ذریعہ ہے، اور تقوی کا ذریعہ یہی ہے کہ آپ بھوکے پیاسے رہیں، آپ کا جو نفس موٹا پڑ گیا ہے وہ تھوڑا کمزور ہو جائے اور آپ کے فرما بردار ہو جائے۔ نمبر 5، یہ آپ بات سنیے گا آخری، ماشاءاللہ، رمضان کی آخری رات میں ان کے لیے مغفرت کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کیا مغفرت کا جو فیصلہ ہوتا ہے شب قدر میں ہوتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ کام ختم ہونے پر مزدور کی اجرت پوری دے دی جائے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ شب قدر یہ ایک الگ نعمت ہے، بلکہ جب ہم 29 رمضان یا 30 رمضان پورے ہو جاتے ہیں، جس کو عید کی رات کہتے ہیں، چاند رات کہتے ہیں، جس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، تو اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی روزے داروں کے لیے مغفرت کا فیصلہ فرماتا ہے، اور یہ فیصلہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم جو مزدوری پورے مہینے کر رہے ہیں ہمیں اس کا اجر دیا جاتا ہے،
اس کا بدلہ دیا جاتا ہے، ہمیں ہماری مزدوری دی جاتی ہے، اور ہمارے لیے مغفرت کا فیصلہ چاند رات والے دن ہی، چاند رات کی رات میں کر دیا جاتا ہے، جس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ یہ 2 راتیں ہوتی ہیں، دونوں عیدین کی راتیں ہوتی ہیں، عید کی بھی، بقرہ عید کی بھی، عید الفطر کی بھی، عید الاضحیٰ کی بھی۔ تو اس کے لیے ہم بر وقت آپ کی رہنمائی کر دیں گے کہ لیلۃ الجائزہ کے اندر ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ لہٰذا اس کو آگے خوب شیئر کیجئے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔